آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ بڑے ہی شارٹ نوٹس پر آپ نے ہمیں یہاں آنے کی اجازت دے دی، اور اصل میں ضرورت اس لیے فوری ہمیں محسوس ہوئی ہے کیونکہ ہم یہ جلسہ کروا رہے ہیں شجاع آباد میں، تو وہاں ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تحصیل ہیڈ کوارٹر میں بڑا فرق ہوتا ہے، وہاں ہر چیز مینیج کرنی پڑتی ہے اور ارینج کرنی پڑتی ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر بہت سی چیزیں آلریڈی موجود ہوتی ہیں۔ 9 مئی کے واقعات جو ہوئے اس سے آپ سب واقف ہیں۔ پاکستان کی سیاست ایک نئی شکل اختیار کر گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں وہ کچھ نظر آیا جو پچھلے 70 سالوں میں بھی شاید کسی نے جرأت نہ کی تھی، بلکہ دشمن بھی جرأت نہیں کرتے کہ وہ پاکستان کو اتنا نقصان پہنچا سکیں جتنا تحریک انصاف اور اس کی لیڈرشپ نے پلان کر کے یہ کام کیا۔ خدا کا شکر ہے کہ اب لوگ اس بات کو بھانپ گئے ہیں، جان چکے ہیں۔ اس 9 مئی سے پہلے جب ہم بات کرتے تھے تو لوگ اس کو سننے اور سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ اب آپ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ جو ہی یہ ڈسٹ سیٹل ہو رہی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں اور ہم سے رابطے کر رہے ہیں دھڑا دھڑ۔ ان حالات میں ہماری لیڈرشپ نے بھی مناسب سمجھا کہ ایک آگاہی کے طور پر، یا جو تبدیلی عمران خان نہ لا سکے اور ان کے اس کرتوت کی وجہ سے 9 مئی کے بعد آ گئی، ان حالات سے لوگوں کو واقف کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں پہلا جلسہ بہاڑی میں کیا محترمہ مریم نواز صاحبہ نے۔ بظاہر اس کو یوتھ کنونشن کا نام دیا گیا، مگر ہم سب کی ریکویسٹ پر ملتان، شجاع آباد، جلال پور، پورے ضلع نے ریکویسٹ کی، یہاں کی لیڈرشپ یہاں موجود ہے، ہماری سب کی ریکویسٹ پر انہوں نے یوتھ کنونشن پلس مسلم لیگ کا جلسہ یہاں کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ شجاع آباد میں لوگوں کو جو ہی ہم نے یہ بتایا، لوگ دھڑا دھڑ کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل جلسہ آپ کو بتائے گا کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر پر لوگوں میں کتنا جوش اور خروش پایا جاتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ پر امید ہوں کہ یہ جلسہ کسی ضلعی ہیڈ کوارٹر سے کم نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور محترمہ ملک کی حالات کا پورا اس بارے میں جو بھی وہ بتا سکتی ہیں انشاءاللہ بتائیں گی، اور ان حالات میں یہ چیزیں انتہائی ضروری ہو گئی ہیں، اور خاص طور پہ یوتھ کو ایک آگاہی پروگرام کے تحت اپنے جلسوں میں شامل کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ میرے بیٹے سید زین علی شاہ کو ڈسٹرکٹ یوتھ کوآرڈینیٹر بنایا گیا، تو اس کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ یوتھ کی ممبرشپ کریں۔ پچھلے دنوں اس نے بڑی کامیاب ممبرشپ کی، ان کے دوست نوجوان موجود ہیں، ان سب نے اس کے ساتھ تعاون کیا۔ اس کے ریزلٹس جو پنجاب میں اچھے ریزلٹس آنے تھے ان میں سے ایک تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے مناسب سمجھا کہ یہ جلسہ بھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی بجائے شجاع آباد میں کر دیا جائے۔ انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ جس طریقے سے وہ تیاری کر رہے ہیں بڑا بھرپور جلسہ ہوگا، اور آپ سے بھی میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ اس جلسے میں بھرپور تعاون کریں گے۔ شیڈول یہ ہے کہ کل ایوننگ میں یہ جلسہ ہوگا، ہم نے لوگوں کو 5 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے۔ جو ہی جلسہ گاہ
میں لوگ آنا شروع ہوں گے. گورنمنٹ ہائی اسکول شجاباد اس کا جو مین بڑا گراؤنڈ ہے اس میں یہ جلسہ ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ 6 ساڑھے 6 بجے یہ جلسہ اپنے جوبن پر انشاءاللہ ہوگا اور محترمہ تشریف لائیں گی ملتان اور وہاں سے بائی روڈ وہ جائیں گی شجاباد اور خطاب فرمائیں گی. انتہائی مختصر سا پروگرام ہوگا. باقی لوگوں نے جنہوں نے اس میں تقاریر کرنی ہے وہ ہم ان کی آمد سے پہلے جلسے کو گرما دیں گے اور وہ آ کے بس تقریر کریں گی اور پھر واپس چلی جائیں. اپنا یہ بات چل رہی ہے کہ اس کو ہونا ہو میٹنگ سے لنک دیں گے اس حوالے سے گائڈ کر رہے ہیں. مجھے اس کا نہیں ہے زیادہ. مجھے نہیں ہے پتہ اس بات کا. میں آپ کو صحیح بتا دیکھیں یہ ہم نے وہاں ہر ارینجمنٹ کر کے رکھ دینا. نہیں میزبان میں ضرور ہوں مگر ابھی یہاں سے جانے کے بعد ان کی ایک ٹیم تھوڑی دیر بعد شجاباد آئے گی. ایس او پیز ان کو پتہ ہے. میں اس بارے میں اب غلط بیانی کر کے جاؤں تو وہ مناسب نہیں ہوگا. میں آپ کے ساتھ ہوں حاضر صحیح حاضر. ہم سارے آپ کے ساتھ. ہم سارے آپ یہ بجٹ پیش ہوا ہے اور اس بجٹ سچائی سے میرا جواب سننا چاہیں تو جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ سکتی. یہ ریلیٹڈ ہیں یہ چیزیں. سیاسی استحکام اور معیشت میں سمجھتا ہوں یہ چولی دامن کا ساتھ ہے ان کا. آپ اس ملک میں سیاسی استحکام لائیں جو انشاءاللہ اب آنے لگا ہے تو پھر آپ دیکھیں کیسے مہنگائی کنٹرول نہیں ہوتی. جس ملک میں سابق وزیر خزانہ اپنے صوبائی وزیر خزانہ کو فون کر کے کہیں کہ آئی ایم ایف کو آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ ہم ادائیگیاں نہیں کر سکتے, کیا اس ملک میں معاشی استحکام آ سکتا تھا؟ ہرگز نہیں. اب انشاءاللہ آئے گا. اب آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز سیٹل ہوگی. آئی ایم ایف کی شرطیں جو بڑھی ہیں جو مجھے نظر آتا ہے اس میں ہمارے اپوزیشن آج کی اپوزیشن کے سیاسی رویے کا ہاتھ تھا. تحریک انصاف نے جو انہیں ڈرانے کا ایک کیمپین چلائی, جو کیمپین چلائی اس کی وجہ سے آئی ایم ایف نے بھی اپنی شرطیں سخت کر دیں. وہ ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں مگر یہ سلسلہ زیادہ دیر نہیں رہے گا. ہمیں اپنے دوستوں کا مشکور ہونا چاہیے, دوست ملکوں کا, جنہوں نے ہمیں خطرات سے نکال لیا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ اب آہستہ آہستہ رکے. سیاسی استحکام کے لیے ملک میں فوری الیکشن کی ضرورت کو آپ محسوس کرتے ہیں یا کوئی اور حالات تجویز کریں گے؟ دیکھیں اب جس طرح چیزیں سیٹل ہو رہی ہیں میں کہتا ہوں کہ اب ہمیں ہیسٹ میں نہیں, چیزوں کو سیٹل کر کے بے شک پھر جلد سیٹل ہو جاتی ہیں تو جلد الیکشن کرا دینا چاہیے. اور اگر سیٹل ہونے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے تو پھر بغیر سیٹل کیے الیکشن جلدی بھی نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ یہ الیکشن جو ہوگا یہ ملک کی تاریخ بدل کے رکھ دے گا. دیکھ لیں گے آپ. دیکھیں کئی خرابیاں آپ کے سامنے آئی ہیں, ان کو سیٹل جس طرح ڈسٹ سیٹل ہوتی ہے اسی طرح سمجھ لیں کہ یہ سیٹل ہونا ضروری ہے. آرام سے چیزیں اپنی نارمل کنڈیشن پہ آ جائیں. نہیں جی وہ ویسے مائنس ہو گیا جی. دیکھیں اپنے رویے سے مائنس ہو چکے ہیں. ہاں نہیں کیا نہیں گیا, خود اپنے کرتوتوں سے. جی ہاں کل کوئی شمولیت بڑی ہو رہی ہے, ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا سر نئی ایک پارٹی ہوگی آپ کے ساتھ ہی مل رہی ہے, اس کی باؤنڈری لودھرا سے, تو وہ پارٹی بھی کیا آپ کو متاثر کرے گی؟ یہ دو سوال ہوتا ہے. دیکھیں کل یہاں کوئی بڑی شمولیت ہم نہیں کرائیں گے. ہم ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں, وہ کریں گے. اس کے بعد لیڈرشپ لیا کہ ہم ان حلقوں میں شمولیت کروانا چاہیں گے جن میں ہمیں کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے, جہاں ہمارے اپنے مضبوط کینڈیڈیٹس نہیں ہیں. جہاں ہمارے مضبوط کینڈیڈیٹس ہیں وہاں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسری پارٹیاں بعض آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ فلاں پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں لوگ, انہیں شاید زیادہ ضرورت ہوگی, وہاں
گیپس پچھلے الیکشن کے بعد فوراً آئے تھے، کئی پارٹیاں خالی ہو کے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئی تھیں، اب وہ شاید ریورس کر رہی ہوں، تو وہ بھی 3-4 حصوں میں اب تقسیم ہو جائیں گی. کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں جائیں گے، کچھ استحکام پاکستان میں جائیں گے، کچھ PMLQ میں جائیں گے. جہاں ہمیں ضرورت ہوگی ہم لے لیں گے. تو وہ لاٹ جو فارغ ہو رہی ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم ہوگی. ہمیں اتنی فکر مند ہونے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے. میرا آپ کی نظر میں بھی کوئی ملتان کے جو 6 حلقے ہیں، صوبائی کے حلقے ہیں، وہ کوئی کمزور لگ رہا ہے جہاں سے آپ انوالو کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرے خیال ہمارے دوست انشاءاللہ مضبوط ہیں، محنت کر رہے ہیں. یہ جلسہ اس بات کو انشاءاللہ ثابت کر دے گا کہ تمام حلقوں سے بڑی بھرپور جب نمائندگی ہوگی تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے حلقے. صاحب آپ بھی موجود ہیں، تو آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ سامنے آ کے سوال کریں. جنوبی پنجاب اور سرائکی صوبے کے حوالے سے آپ نے بڑی جدوجہد کی، ٹیم بنی آپ کے دور میں، تو کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ مریم جواد جو ہیں وہ اس حوالے سے اس خطے کی محرومیوں کے حوالے سے بھی کوئی بات کرے گی؟ شکریہ جی. ایک کمیٹی بنی تھی جب میں سینیٹر تھا، میں اس کا سربراہ تھا کہ جنوبی پنجاب کے صوبے کے حوالے سے ورکنگ کی جائے. ہماری قیادت نے ذمہ لگائی، اس میں ہمارے اس علاقے کے تمام نمائندگان بھی تھے، سرکاری افسران بھی تھے. تو ہم نے ایک پیپر تیار کیا تھا، ورکنگ پیپر، جس پر ہم نے یہ سوچا کہ ابھی صوبہ بننے کی دیر ہے، کیونکہ اس میں 2/3 میجورٹی بھی چاہیے، پارلیمنٹ میں بھی چاہیے اور پھر صوبوں میں بھی چاہیے. تو پھر ہم نے یہ ایک ریکمنڈیشن دی تھی کہ ایک منی سیکریٹریٹ ٹائپ جو ہے نا وہ یہاں مقرر بنایا جائے، جس میں کچھ محکموں کے اسپیشل سیکرٹری، کچھ محکموں کے دفاتر، بورڈ آف ریونیو کے مستقل ممبر، صوبائی منتخب ممبر، اپنا یہ سروسز ٹرائیبیونل مستقل. تو اس طرح کا ایک اسکیچ بنا کے دیا تھا. وہ اس وقت کی بیوروکریسی نے اس میں بڑے روڑے اٹکانے کی کوشش کی، مگر ہماری قیادت نے یہ کہا کہ آپ اس کا ہمیں ورکنگ پیپر تیار کر کے دیں. تو اس کے بعد حالات بدل گئے. تو اس کے بعد یہ جنوبی پنجاب کا جو ملتان میں سیکریٹریٹ بنا ہے، ہم تو اس لیے خاموش رہے کہ اگر بنتا ہے اور صوبہ بنتا ہے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی کو اس وقت رائے دینے کی. تو یہ برین چائلڈ جو اس وقت یہ چیزیں ہم نے اس کی بنیاد رکھی، اور جب تک یہ صوبہ نہیں بنتا میں سمجھتا ہوں اس خطے کے لوگ مشکلات کا شکار اور زیادہ رہیں گے. ہم تو اس کے حق میں انشاءاللہ بنے گا. سر آنے والے الیکشن میں ملک صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آپ کی اسی جو PDM کی شکل میں ہوگا، یا اپنی اپنی پارٹیاں علیحدہ لڑیں گی، یا کچھ سیٹ؟ یہ تو جی ہماری قیادت نے واضح کر دیا کہ الیکشن اپنا اپنا ہے، ہر کوئی اپنے پلیٹ فارم سے لڑے گا. یہ جو PDM تھا، یہ اس وقت حالات ملک کے ایسے تھے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر یہ PDM کے حساب سے یہ عدم اعتماد نہ ہوتا تو حالات ملک کے کیا ہوتے. یہ تو حالات اس طرح ہو گئے کہ جب پاور نہیں تھی تو اس ملک کا کیا حشر کر دیا. تو میں عموماً کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کو 2 حصوں میں ملائیں. ایک وہ پاکستان جو عدم اعتماد کے وقت تھا، اگر عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں بطور اپوزیشن لیڈر بیٹھتے، استعفے نہ دیتے، اور استعفے دے کے منظور کرانے کے لیے عدالت میں جانا، پھر واپسی کے لیے عدالت میں جانا، اسمبلی توڑ کے پھر الیکشن کرانا، یہ سارا کچھ نہ ہوتا تو ملک اتنا عدم استحکام کا شکار نہ ہوتا. رہی صحیح کسر 9 مئی نے پوری کر دی. انتہائی افسوس ہے، اور مجھے ان ورکروں پر بھی افسوس ہے، اس عمران خان کے ان لوگوں پر بھی افسوس ہے جو اپنے آپ کو پولیٹیکل ورکر کہتے تھے، اور 2 دن میں انہوں نے کہا جی ہم سیاست سے کنارہ کش کرتے ہیں، جا کے کہیں اور شامل ہو گئے. بہرحال ان کا اپنا ایک کردار ہے. تو آپ موازنہ کیجئے کہ اس موازنے میں اگر عدم اعتماد کے بعد خان صاحب پارلیمنٹ میں بیٹھتے تو آج ملک کہاں سے کہاں ہوتا، اور افراتفری سڑکوں میں جو کچھ ہوا ملک کو نقصان ہوا. صاحب یہ فرمائیں کہ پوری مسلم لیگ اس وقت نواز شریف صاحب کی آمد کی منتظر ہے، پاکستان میں تشریف لائے. تو آپ یہ فرمائیں کہ کیا پوری حالات جب سیٹل ہو جائیں گے اس کے بعد آئیں گے، جب سیٹل ہونے سے پہلے کیا سکتے ہیں؟ دیکھیں آج میاں صاحب کا ایک بیان چھپا ہے لندن میں، کچھ اخباری نمائندوں نے ان سے پوچھا ہے کہ میاں صاحب آپ پاکستان کب جائیں گے، تو انہوں نے تھوڑا سا ایک خوشگوار موڈ میں کہا کہ جب آپ کہیں گے تو انشاءاللہ ضرور آئیں. یہ بتا دیجیے گا کہ بعد آزاد کشمیر میں الیکشن ہوا جس میں پیپلز پارٹی جیتی ہے، نون لیگ نے آپ کی جماعت نے اس پہ الزام لگایا کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں پھر سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاسی لڑائی شروع ہونے والی ہے؟ دوسرا یہ سوال تھا کہ زرداری صاحب نے لاہور میں ڈیرے لگائے ہوئے، تو کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی اگر پنجاب میں ایکٹیو ہوتی ہے تو نون لیگ کو اس کا نقصان نہیں ہوتا؟ دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ پہلے بھی PDM کا کوئی الیکشن الائنس تو نہیں ہے. کسی ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہو جانا یہ پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہوا.
ایسے بہت سے الائنسز ہوتے رہے ہیں. ایوب خان کے خلاف بھی ایک الائنس ہوا تھا، تو ایک ایجنڈا تھا کہ ایوب خان کو ہٹائیں. اس کے بعد پھر پارٹیوں نے اپنا اپنا کام شروع کر دیا تھا.